امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی دو صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیات 55 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچا نبی کہا ہے، جبکہ سورہ انبیاء کی آیات 85 اور 86 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا نیک بخت کہا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے انمش کی نسل میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکنا تھا۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ آپ حضرت آدم کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے حضرت شیش علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ حضرت شیس علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کے دور میں انسان جہالیت اور بے ادبی میں اتنے گر گئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھایا اور علم بھی سکھایا، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی ایک نہ سنی اور صرف کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اس پر آپ نہایت تنگ آ کر خود اور جو ایمان لائے ان کو لے کر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ پھر آپ کے ساتھیوں میں سے چند نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ادریس، اگر ہم نے بابل کو چھوڑ دیا تو ہمیں ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم اللہ سے امید رکھیں تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ آخرکار آپ مصر پہنچ گئے۔ اس وقت اس دور میں مصر ایک خوبصورت جگہ تھی۔ آپ نے وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا اور آپ وہیں رہنے لگے۔ وہاں اپنے علم پھیلایا اور آپ وہ پہلے انسان تھے جس نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا۔ پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ایمان لے آتے تھے بابل میں برائی اور برے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتح یاب ہوئے اور دنیا سے ایک دفعہ برائی کا نام و نشان مٹا دیا۔ ادریس علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر تھے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے علوم کی صحیفے آپ پر اترے، پھر وہ دنیا میں جگہ جگہ پہنچے اور انہی ہی سے ہر دنیاوی علم کی ابتدا ہوئی۔ آپ کے شاگرد صحیفے لے کر ہندوستان اور چین کے پہاڑوں تک بھی پہنچے۔ جس علاقے میں جس موضوع کا صحیفہ پہنچا وہ قوم آج تک ان علوم میں طاق ہے۔ کہتے ہیں کہ کتنے ہی ایجادات ہیں جو دراصل آپ نے کی ہیں، لیکن صدیوں بعد کوئی اور انہیں پا کر اپنے نام سے مشہور کرتا رہا۔ کی وفات سے کچھ دیر پہلے اللہ نے آپ سے فرمایا کہ اب سے آپ جتنی دیر زندہ رہیں گے دنیا میں جتنے انسان بھی کوئی نیکی کرے گا ان کا آدھا ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ اس پر آپ بے حد خوش ہوئے۔ اتنے میں ایک فرشتے نے آپ کو آ کر خبر دی کہ اسرائیل آپ کی روح قبض کرنے آ رہے ہیں، جس پر آپ حیران ہو گئے اور اس فرشتے کی پروں میں بیٹھ کر اللہ سے ملنے چل پڑے، اور آپ نے پہلا، دوسرا اور تیسرا آسمان پار کر لیا، اور جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کو اسرائیل ملے۔ آپ نے اپنے اللہ سے اور زندگی مانگی، جس پر اللہ نے کہا پھر آپ اتنی زندگی پر ہی راضی ہوں گے۔ پھر حضرت اسرائیل نے آپ سے آپ کے روح قبض کرنے کی اجازت لی۔ ادریس علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام کو اجازت نہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ کی روح اسرائیل کی بجائے اللہ تعالیٰ خود قبض کرے۔ پھر اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی اور آپ کی خواہش پوری ہوئی۔ آپ نے 365 سال کی عمر پائی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اس لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔